الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں نے دین چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ الدرار کاملہ فی آیان المیۃ الثامنہ میں امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہلاکو خان کے مرزا قبیلے نے اعلان کیا کہ بھئی ہم نے عیسائی ہونا ہے۔ اسٹیج لگ گیا، ہزاروں کا مجموعہ آ گیا، وہاں عیسائی تھے یا تھے منگولر۔ امام ابن حجر حدیث میں سند ہیں 8ویں صدی ہجری کا واقعہ، 600 سال اس بزرگ کو ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسٹیج پر ایک پادری اٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کی، وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، اسٹیج کے قریب ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا۔ فَلَمَّا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی تو کتا اٹھا، فَخَشَمَهُ، چھلانگ لگا کر اس پادری کے منہ پہ تھپڑ ماری۔ فرمایا ہوش کر پادری، اگرچہ یہاں مسلمان نہیں لیکن آج یہاں ڈیوٹی میری لگی ہے، کل قیامت کے دن اگر اس کتے نے عدالت مصطفیٰ میں مقدمہ دائر کر دیا، حضور جس امت کی آپ کو شفاعت کبریٰ فرمانی ہے اس کے دل میں تو میری جتنی بھی غیرت نہیں تھی، بتا تھا تو کتا لیکن کام کتنا بڑا کیا۔ فقال بعد هذا من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حاضرین میں سے ایک بندہ اٹھا، کہا پادری کتا تجھ سے اس لیے تو نہیں لڑا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کے خلاف بات کر دی؟ کہا نہیں۔ ثم عاد الی مکان فی مرۃ اخری، دوبارہ پادری اسٹیج پہ آیا، اس نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی۔ فوسب الکلب مرۃ اخری فقبض علی زردمتہ، پہلے تو کتے نے اس کے منہ پہ تپڑ ماری تھی، اللہ رب العزت نے اس کتے کو اتنی غیرت تھی کہ اب کتا آیا، ایک اس نے اپنی لات اس پادری کے منہ پہ رکھی، دوسری اس کے سینے پہ رکھی، فقلعہ، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں جہاں لوگ لاکھ سالوں کے بعد سر رگڑ کر پہنچتے ہیں وہاں حضور کا عاشق ایک چھلانگ لگانے سے پہنچ جاتا ہے۔ فَأَسْلَبَ بِسَبَبِ ذَلِكَ النَّابُ 40,000 مِنَ الْمُغَلِ، ہزاروں مغل عیسائی ہونے آئے تھے، عیسائی اور ان کے پوپ اسٹیج پہ بیٹھے تھے، وہ خوش ہو رہے تھے کہ آج ہمارا اسلام بڑھ رہا ہے، لیکن ہو کیسے سکتا؟ مصطفیٰ کے بعد عیسائیت کا عروج ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے کتے کو بھیج کر پوری دنیا کو مصطفیٰ کے در پہ پھیر دیا۔ جو 40,000 تاتاری عیسائی ہونے آئے تھے وہ کلمہ حضور کا پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ 1974 میں نورانی صاحب کو مرزائیوں نے پیشکش پیش کی 1 کروڑ روپے کی، اس وقت پنڈی اور لاہور کا کرایہ 14 روپے تھا، اگر نورانی صاحب یہ پیشکش قبول کر لیتے تو 1 کروڑ سے آدھا کراچی خرید سکتے تھے، لیکن نورانی صاحب نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے تختے پہ سونے کے سیاہی سے لکھنے جیسا، اور وہ تعبیر بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ نورانی صاحب نے فرمایا اے مرزائی پادری کتے، یہ تیری پیشکش میرے جوتے کی نوک پر ہمارا سودا پہلے سے بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ یہ تھے ہمارے امام، یہ تھے مسلمان، لیکن اب نظر ڈالو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہتی ہے امریکی فوجی روزانہ صبح کو میرے جیل کا دروازہ کھول کے کہتے بتا تجھے محمد بن قاسم آزاد کروانے کے لیے نہیں آیا؟ کہتی ہے میں دیوار کی طرح منہ کر کے رو پڑتی ہوں۔ امریکی فوجی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ مائیں چھوڑی نہیں جن کے رحم مادر سے محمد بن قاسم کا جنم ہو جائے، ہم نے وہ باغ نہیں چھوڑے جن کے تخم سے سلطان صلاح الدین ایوبی آ جائے۔ کہا عورتیں ساری رات کو ٹک ٹاک میں ناچ کرتی رہیں، ساری رات ٹی وی پہ بیٹھی رہیں اور صبح کو ان کے ہاں محمد بن قاسم آ جائے گا؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا، محمد بن قاسم آنا ہی بند ہو گیا، آپ سارے ہجڑے ہی پیدا ہو گئے۔ پہلے ماں اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی تھی تو وضو کا اہتمام کیا کرتی تھی، باپ اپنے بیٹے کی تربیت اس نے حج میں کرتا تھا کہ کل اگر اس کو میدان جہاد میں جانا پڑے تو اگر اس کو شجاعت کے جوہر دکھانے پڑے تو اس کی ٹانگیں نہ ڈگمگائیں، لیکن حالات اس کے برعکس ہو گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن انقلاب کی کتاب تھی، یہ تو زندوں کا دستور تھا، ہم نے اس کو مردوں کا منشور بنا دیا، اور یہ تذکیر کائنات کا نقشہ بدلنے آئی تھی، ہم نے کو ممبر و مسجد و محراب تک محدود کر دیا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی
کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دیکھ کے احساس زیاد تیرا لہو گرما دے، فکر کی سانس چڑھا کے تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاحی کا سپرستار کرے، وما توفیق الا باللہ۔